محبت بازی آخر، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 21 اور 22۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی مگر اب تک ٹائیگر کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ اسے کب سے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی کی نظروں کے اظہار میں ہو۔ وہ اپنا وہم گردانتی سر جھٹک کر اٹھتی، ایک گہری سانس خاموش فضا کے سپرد کرتی ہٹ میں واپس داخل ہوئی تھی۔ آج نہ جانے کیوں وہ غیر ارادی طور پر ٹائیگر کا انتظار کر رہی تھی، مگر فی الحال اس کا انتظار ہی رہ گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دھیان اچانک سے اس ڈائری کی جانب چلا گیا تھا جسے وہ اپنی سوچوں میں گم مکمل طور پر بھول بیٹھی تھی۔ دروازہ اچھے سے لاک کر کے وہ واپس آئی۔ بال کھول کر کیچر کر لیے تھے، دوپٹہ گلے سے نکال کر ایک طرف کو رکھ کر میٹرس پر ایک آرام دہ جگہ سنبھال کر ڈائری نکالی۔ ڈائری ہاتھ میں لیتے ہی دل دھک دھک کرنے لگا تھا، جانے اس ڈائری میں ایسا کون سا راز دفن تھا۔ اسے عجیب سی بے چینی نے اپنے سحر میں جکڑا تھا، مگر پھر بھی ہمت جمع کر کے پڑھنے کے ارادے سے اس نے لال کور ڈائری کا پہلا صفحہ پلٹا تھا، جہاں صرف 4 نام درج تھے، جبکہ پہلے صفحے پر درج ناموں پر اقصیٰ کی نگاہ ٹھٹک کر ٹھہر گئی تھی۔ اقصیٰ حیرانگی کے عالم میں ابھی دوسرا صفحہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ کوئی اچانک دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اچانک حملے پر اس نے بھکلا کر پیچھے کی جانب رخ پلٹا۔ سامنے دروازے کے بیچوں بیچ ٹائیگر کو استادہ دیکھ اقصیٰ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ اقصیٰ نے پہلے حیرانگی اور پھر خوف سے اسے دیکھا تھا۔ اسے دروازہ کیسے کھولا تھا؟ پہلا ذہن میں کودنے والا خیال یہی تھا، جس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ گریبان کا اوپری بٹن کھلا ہوا تھا، جبکہ آنکھیں یوں ہی وحشت زدہ سی لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اقصیٰ نے گھبرا کر ڈائری چھپانا چاہی تھی، جبکہ یہ کارروائی ٹائیگر کی تیز نظروں سے ہرگز بھی مخفی نہیں رہی تھی۔ کیا چھپا رہی ہو؟ وہ سرد آواز میں بولتا ہوا بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتا ہوا قریب آیا۔ کچھ نہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹائیگر صاحب کا انداز میں قدم قدم چلتا نزدیک آ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی دھن میں ایک دوسرے کو گھورنے اور خوفزدہ نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھے کہ اچانک کسی نے ہٹ پر حملہ کیا تھا۔ اقصیٰ کی چیخ بے ساختہ تھی، جبکہ ٹائیگر نے فوراً کھڑکی کا پلہ ہاتھ سے بند کیا۔ خاموش فضا میں گولیوں کی مزید بڑھتی وہ جھاڑ پر ٹائیگر جھپٹنے کے انداز میں اقصیٰ کی جانب لپکتا اسے ساتھ لیے نیچے فرش پر گرا تھا۔ مسلسل ہوتی فائرنگ پر خوفزدہ نظروں سے دیکھتی اقصیٰ کی چیخیں بلند ہو گئی تھیں، جبکہ وہ چوکنا سا اقصیٰ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا، جو اب ہراساں نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ شش! خاموش! آواز نہیں بالکل بھی، یہیں رہو، میں آتا ہوں۔ وہ اسے ایک طرف کو کر کے خود آہستہ سے اس پر سے اڑتا گھٹوں کے بل چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا۔ پردے سے باہر نگاہ دوڑائی تو علم ہوا کہ پورا ہٹ گھیرا جا چکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی لوگ تھے ان کی نظر اسی ہٹ پر تھی کہ بس انتظار تھا تو ٹائیگر کی واپسی کا، جبکہ وہ ان کو ایک آنکھ میں بھام کیا تھا کہ وہ کس کے پالتو ہیں۔ دوسری جانب سے فائرنگ روک دی گئی تھی۔ چھوٹا بھی اپنے کمرے سے دبے قدموں باہر آ کر اپنی پسٹل سنبھال کر دوسری ونڈو کی جانب آیا۔ دوسری جانب ٹائیگر نے اقصیٰ کو خوف سے سانس روک کر ساکت پڑا محسوس کر دوسرے کمرے میں جا کر مقابلہ کرنے کا سوچ قدم باہر کی جانب اٹھائے۔ اقصیٰ کے کمرے میں ایک کھڑکی کے سوا مکمل پیک تھا۔ ٹائیگر نے کمرے سے باہر آتے ہی چھوٹے کو اشارہ کیا تھا اور چند ہی سیکنڈز میں وہاں دونوں طرف سے مقابلہ کیا گیا تھا۔ چاروں جانب سے گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی تھی۔ اندھا دھند ہوتی فائرنگ پر اقصیٰ کی آواز کہیں حلق میں دب گئی۔ دونوں طرف سے ہنوز فائرنگ جاری تھی، جبکہ اقصیٰ کانوں پر ہاتھ رکھے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ٹائیگر ایک ہی نظر میں بھام چکا تھا کہ وہ نادر کے لوگ تھے جن کا مقصد صرف ٹائیگر کو واپس بلانا تھا۔ کچھ دیری کے بعد دونوں جانب سے گولیاں آنا بند ہو گئی تھی۔ فضا میں اب صرف بارود کی اسمیل مہک رہی تھی، جبکہ چارسو خاموشی تھی۔ ٹائیگر، ہم جانتے ہیں کہ تم اندر ہی ہو۔ نادر سیٹھ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، باہر آ جاؤ۔ ہماری جانب سے اب کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ باہر سے جو آواز بلند ہوئی تھی وہ نادر کے خاص بندے کی تھی جو بیرون ممالک کی مافیا کے سارے معاملات دیکھتا تھا۔ یقیناً نادر نے اسے صرف ٹائیگر کی وجہ سے واپس بلایا تھا۔ ٹائیگر کی جگہ کسی نے تو لینی تھی نا۔ عادل کچھ کرنا رہنے کا اشارہ کرتا وہ لوڈڈ گن ہاتھ میں تھامے ہی باہر آیا تھا۔ بولو، کیا بات کرنا چاہتا ہے تمہارا سیٹ؟ ٹائیگر کی سرد آواز میں پوچھنے پر موبائل سے نادر کا ایک جاندار کہکہ بلند ہوا تھا۔ صرف ان کا سیٹ نہیں، تمہارا بھی باپ ہو، مقابل تیش میں بڑبڑایا۔ خیر تو بتا میرے چیتے، پھر کب واپس لوٹ رہا ہے؟ اس کا انداز نارمل تھا۔ کبھی نہیں، ٹائیگر کا لہجہ سرد تھا۔ بس بہت کھیل کھیل لیا چیتے، اب بس۔ صرف تیری وجہ سے ہم نے اس رپورٹر کو بھی چھوڑ دیا، ورنہ کتنی دیر سے باہر بیٹھی تارے گن رہی تھی۔ چاہتے تو تیری واپسی سے پہلے ہی اسے غائب کر دیتے، مگر نہ، وہ میرے ٹائیگر کی پسند ہے تو تجھ پر تو ایسے ہزار قربان۔ اب بتا کب تک کی امید رکھوں؟ نادر کے الفاظ سن کر ٹائیگر کا دماغ سنسنا اٹھا تھا۔
جبکہ پردے کی اوٹ میں اٹھ کھڑی ہوئی اقصیٰ کی خوف سی آنکھیں پھیل گئیں۔ بکواس بند کر نادر، کتنی بار بولا ہے تجھے کہ میرے کام کے بیچ میں عورت کو مت لایا کر؟ اور تو جس کی بات کر رہا ہے وہ بیوی ہے میری۔ اگر آئندہ اس کا ذکر بھی اپنی زبان سے کیا تو جان سے مار دوں گا۔ ٹائیگر اچانک فون جھپٹنے کے انداز میں لے کر کان سے لگاتا شدت سے دھاڑا۔ بس یہی جنون چاہیے مجھے تیرے کام کے لیے بھی۔ میرے چیتے اپنی بیوی جیسی دست رکھ، مگر یہ جنون کام کے لیے بھی سنبھال کر رکھ۔ اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ صرف 5 دن کا وقت ہے تیرے پاس، لوٹ آ، ورنہ تیرا کیس وہ جو ایس پی لڑ رہا ہے نا، اس بار میری بندوق کا نشانہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا وہ جگری یار ہوگا۔ چیتے مت بھلا کر، تیری ساری کمزوریاں نادر کے ہاتھ میں ہیں، اور جن کے پاس آپ کی کمزوری ہو وہاں چوں چراغ کیے بغیر سر کو خم دیتے ہیں۔ وہ ہنس کر اچانک ہی سرد لہجے میں پھنکار کر دھمکی دیتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ ٹائیگر کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ یوں ہی ساکت اور جامد کھڑا تھا جب ایک بار پھر فون بجا تھا۔ لڑکے نے نادر کا فون دیکھ جلدی سے اسپیکر آن کیا تھا۔ میرے چیتے کو اس کا اصل یاد کروانے کے لیے اتنی آتش بازی بہت تھی، اب بس واپس آ جاؤ۔ اور ہاں، مبارکباد دینا تو میں بھول ہی گیا، نکاح کے بہت بہت مبارک چیتے، اب جلدی سے واپس آ جا۔ ولیمے کا کھانا نادر کی طرف سے، خوب جشن منائیں گے، پورے شہر کو بلاوا بھجوا رہا ہوں، آخر ٹائیگر واپس آ رہا ہے۔ وہ کمینگی سے مسکراتا ہوا اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود پر قابو کیا۔ وہ سارے ٹائیگر کے سرخ چہرے پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ اپنے کمرے میں ساری باتیں سنتی اقصیٰ کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا۔ اقصیٰ، وہ ہٹ میں داخل ہوتا پوری شدت سے دھاڑا تھا۔ کمرے میں کھڑی اقصیٰ خوف سے اچھل پڑی۔ اقصیٰ باہر آؤ فوراً۔ اس پر ایک الگ ہی جنونیت سوار تھی۔ جی، جو روپ ابھی اس کا دیکھا تھا وہ دیکھ کر اقصیٰ کی گھگی بن گئی تھی۔ منع کیا تھا نا بغیر اجازت ہٹ سے باہر نکلنے کو۔ ایک بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی تمہارے؟ پاگل ہوں میں جو بکواس کرتا ہوں؟ وہ مقابل آتا خوف زدہ سی کھڑی اقصیٰ کا بازو دبوچ کر دھاڑا۔ چھوٹا ایک جانب خاموش کھڑا تھا۔ ٹائیگر کا سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا کہ اگر اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنے ساتھ لے جاتے تو اس کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب بولو بھی، اور تو یہ اتنی رات کو باہر اکیلی بیٹھی رہی، تو کہاں تھا؟ ٹائیگر کا رخ اب چھوٹے کی جانب تھا جو خود بوکھلا گیا۔ یار، وہ میں نے تو، اسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ وہ اسے ایک قہر آلود نظر سے نوازا اقصیٰ کی جانب مڑا۔ تم تو آؤ میرے ساتھ، تمہارا دماغ تو میں درست کرتا ہوں۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تھا، جبکہ چھوٹا ایک گہری سانس پھنسا کر سپرد کرتا ہٹ کے باہر نکل گیا تھا۔ نیند تو اب اسے ویسے بھی نہیں آنی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، چاہتی کیا ہو؟ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ بہت سمجھدار ہو تم، بہت بہادر ہو، اکیلے ہی پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتی ہو، اور یہ دنیا تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ جینے دے گی تمہیں، میرے علاوہ تو تمہیں پوری دنیا نیک نظر آتی ہے نا؟ جانا چاہتی ہو نا تو جاؤ، ابھی دفع ہو، شکل گم کرو اپنی۔ وہ ایک دم جذبات میں پاگل ہوتا اسے باہر کی جانب دھکیل چکا تھا، جو جب سے ملی تھی اس کے لیے روز کوئی نئی آزمائش کھڑی کر دیتی تھی۔ اقصیٰ اسے بے رحم نگاہوں سے خود کو تکتا دیکھ ایک دم ہی شدت سے روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں اس کی اونچی اونچی رونے کی آواز پورے ہٹ میں گونجنے لگی تھی۔ ٹائیگر نے آنکھیں بند کر کے اپنے غصے پر قابو کرنا چاہا تھا، جبکہ وہ دیوار کے سہارے بیٹھی مسلسل سسکتی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ نہ جانے کیوں اسے ندامت سی محسوس ہو رہی تھی۔ جانتا تھا اس کی اس حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف وہ خود ہے، مگر شاید ابھی حالات اس کے حق میں قطعاً نہیں تھے۔ لو، بہت شوق ہے نا میری جاسوسی کرنے کا؟ لو، پڑھ لو یہ ڈائری، اور اگر تمہیں اس میں کوئی کام کی بات مل جائے تو مجھے بھی بتانا۔ وہ آنسوں سے بھیگا چہرہ لیے بیٹھی اقصیٰ کے قریب ہی زمین پر بیٹھ کر ڈائری پاس رکھتا اسپاٹ انداز میں بولا۔ اقصیٰ نے آنسوں سے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا جو اب ہر تاثر سے پاک تھا۔ وہ ایک اچھا ڈرامے باز تھا، کیونکہ وہ اپنے تاثرات چھپانا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ لو، پڑھ لو یہ ڈائری۔ نہیں پڑھنی کیا؟ وہ ذرا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا آئی برو اٹھا کر بولا۔ اقصیٰ کی آنکھ سے ایک بار پھر موتی ٹوٹ کر گالوں پر پھسلتے زمین پر گر کر بے مول ہونے لگے تھے۔ شاہزین نے بے خودی میں ایک ٹرانس کسی کیفیت میں ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے، جو ذرا سی نرمی پر ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اتنے مہینوں کا غبار تھا جو آنسوؤں کی صورت باہر نکل رہا تھا۔ وہ مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ جب شاہزین نے آہستہ سے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا تھا تو اس مشکل وقت میں ایک مہربان کندھا میسر آ جانے پر اپنا ضبط کھو گئی تھی۔ شاہزین نے اسے رونے سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے رونے دیا تھا، جس کی روتے روتے ہچکی بن گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے اندر کا سارا درد آج نکال باہر کرے، کیونکہ اس نے ابھی اس سے بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا تھا۔ اقصیٰ شاہزین کے سینے پر سر رکھے، دونوں ہاتھ پہلوؤں میں گرائے،
بس خاموش آنسو بہا رہی تھی. جانے دل میں کب کون سا غبار جمع تھا جو آنسوؤں کے بہانے باہر آتا ہی جا رہا تھا. غم دینے والے کے کندھے پر سر رکھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرتی وہ یہ بات بالکل فراموش کر گئی تھی کہ آج ان آنسوؤں میں یہ آنسو بھی اسی شخص کی بدولت تھے. جبکہ ندامت کے باعث ایک خاموش آنسو شاہزین کی بھی آنکھ سے پھسلتا اقصیٰ کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا. بس یہ ابھی تھوڑا اور رونا ہے رپورٹر کو. اقصیٰ کو خاموش اسی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ وہ ذرا پیچھے ہو کر شوخی سے کہتا نارمل انداز میں گویا ہوا. اقصیٰ ہوش میں آتی اچانک ذرا پیچھے کو ہوتی اپنی بے خودی میں سرزد ہو جانے والی حرکت پر اب شرمندگی سے نظریں چرا رہی تھی. چلو اٹھو اب یہاں سے. مجھے تو لگا تھا کہ آج بیف اور بہادر رپورٹر سیلاب لا کر ہی رہے گی. شاہزین نے اسے شرمندہ ہوتا دیکھ اپنے مخصوص انداز میں کہا جبکہ وہ چہرہ صاف کرتی اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی. کہاں؟ ٹائیگر نے اچانک اس کی کلائی تھام کر روکتے سوالیہ انداز میں پوچھا. اقصیٰ نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا جبکہ ٹائیگر اس کی غائب دماغی نوٹ کر چکا تھا. اب سے وہاں نہیں رہو گی تم. وہ کمرہ اب تمہارے لیے محفوظ نہیں. تم یہی رہو گی میرے پاس میری نظر کے سامنے. ٹائیگر نے قدم بیڈ کی جانب بڑھا کر اسے بیڈ پر بٹھا کر آرام سے انداز میں کہا. اقصیٰ مزید کوئی مزاحمت کیے چپ چاپ خاموشی سے نیم دراز ہو کر پلکوں کی جھالر گراتی طمانینت سے آنکھیں مون گئی. فی الحال اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج تھا. شاہزین کو اس کی غیر دماغی دیکھ افسوس ہوا. وہ اس پر ایک گہری نگاہ ڈالنے کے بعد اس پر چادر درست کرتا کمرے سے باہر نکل گیا. اقصیٰ آنکھیں بند کیے پڑی چند ہی لمحوں میں دنیا جہاں سے غافل ہو چکی تھی. یہ لڑکی کون ہے جس کے پیچھے تم آج کل دیوانوں کی مانند چکر کاٹ رہے ہو؟ سیف نے ذرا کان کھجا کر مسکرا کر شوخ لہجے میں استفسار کیا تھا. اوہ برو کرمنالوجی پڑھتے پڑھتے تم ہماری جاسوسی پر مامور ہو گئے. برو کسی ملزم کو پکڑو کسی مجرم کی تلاش لگاؤ. وہ کیا کہتے ہیں کچھ تو گڑبڑ ہے دیا. شاہزین مزے سے اس کی بات گھماتا شوخی سے گویا ہوا. مائی شارپ مائنڈ برو جب جاسوسی کرنے کے لیے تمام مٹیریل یہی میسر آ جائے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے مجرموں کے پیچھے چپلیں گھسنے کی. وہ بھی اس کے انداز میں ذومانیت سے بولا. اوہ تو یہ بات ہے. مشکوک افراد کا نام بتاؤ ذرا ہم ابھی ان کی پرچی کٹوا دیتے ہیں. وہ لبوں پر انگشت شہادت رکھتا پرسوچ انداز میں بولا. سدھر جا بیٹا. سیف ان کا سینئر تھا مگر شاہزین کی شوخ طبیعت کا نتیجہ تھا کہ اس کی یونیورسٹی کے ہر بندے سے اچھی دعا سلام تھی. آئی ایم شریف بچہ برو. وہ انوش شرارت بھرے انداز میں بولا. ویسے کون ہے یہ محترمہ جن کے پیچھے ہمارا شاہزین دوانا ہوا گھوم رہا ہے؟ سیف نے آنکھیں گھمائیں. غلط بات بھائی جان. چھوٹوں سے ایسی باتیں نہیں پوچھتے. مجھے لاج آ رہی ہے. اس نے بلیک اینڈ وائٹ فلموں کے زمانے کی ہیروئن کی طرح منہ پر ہاتھ رکھے ایک ادا سے کہا. اس کی اداکاریوں پر سیف کا کہکا بھی ساختہ تھا. سدھر جا بیٹا اور اپنے پڑھنے پر دھیان لگا. ابھی تمہارا 3rd سیمسٹر سٹارٹ ہوا ہے. اگر CGPA اچھا نہیں آیا نا تو لگ پتہ جائے گا. وہ فی الحال اچھے دوستوں کی معنی تنبیہ کرتا وہاں سے اپنی کلاس کی جانب بڑھ گیا. جانتا تھا شاہزین اگر کسی لڑکی کو لے کر سیریس ہوا ہے تو دل کا معاملہ کافی سنجیدہ تھا مگر ابھی ان سب باتوں کے لیے یہ وقت صحیح نہیں تھا. تیز گام وہ اچانک ان دونوں کے راستے میں حائل ہوا. شاہزین پلیز ابھی ہماری کلاس ہے. تمہاری اوٹ پٹانگ باتوں کے چکر میں لیکچر مس ہو جائے گا سو پلیز. شائنہ نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈال کر اجرت بھرے انداز میں کہا. اگر زیادہ جلدی ہے تو تم جاؤ. جب دیکھو تیز ایکسپریس بنی رہتی ہے. شاہزین نے مصنوعی غصے سے کہا جبکہ زہرا نے نظریں گھمائی تھیں. خیر جلدی بولو کیا کہنا ہے. آج زہرا نے سوال کرنے میں خود پہل کی تھی. شاہزین کی تو دلی مراد بھر آئی تھی. واہ کیا بات ہے. آج تو معصوم تیز گام کی زبان بھی پھول نچھاور فرما رہی ہے. شاہزین نے شرارت سے آنکھیں گھمائی. زہرا نے اکتاہٹ بھرے انداز میں گھڑی دیکھی جہاں لیکچر شروع ہونے میں محض چند ہی منٹ باقی تھے. اچھا یار اب اتنا بھی برا نہیں ہوں میں. اتنا ہینڈسم ہوں بس میں دوستی کرنا چاہتا ہوں تم سے. وہ مدعے پر آیا. اوف زین وہ تو ہم ہیں نا. شائنہ جھنجھلا کر گویا ہوئی. تم چپ کرو بالکل خاموش. شاہزین نے دانت کچکچا کر اسے باز رہنے کو کہا جبکہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. سو فرینڈس. شاہزین نے ہاتھ آگے بڑھایا. زہرا نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا جبکہ وہ منتظر نگاہوں سے دیکھتا اس کے ہاتھ تھام لینے کے انتظار میں تھا. اوکے فرینڈس. اس نے مسکرا کر حامی بھری مگر ہاتھ نہیں ملایا تھا جبکہ وہ ہاتھ پیچھے کرتا خجالت سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا. بس ڈن ہو گیا. لیکچر بریک میں آپ دونوں مجھے ٹاپ فلور کیفے میں جوائن کر رہی ہیں. اس نئی نویلی دوستی کی خوشی میں ٹریٹ میری طرف سے. وہ زہرا کے یوں مان جانے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا. ہو گیا تمہارا اب جائیں ہم. وہ تیزی سے بولی. جی ضرور. اس نے فوراً راستہ چھوڑا تھا. وہ دونوں ہی گہری سانس بھرتی جلدی سے کلاس کی جانب دوڑی تھی. یس. وہ خوشی میں گنگناتا سوہان لوگوں کی جانب بھاگا تھا. یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے. کم عمری اور جوانی کے زوم میں ہر چمکتی شے سونا ہی لگتی ہے.
جب آپ کو انسانوں کی پہچان نہیں ہوتی، جب آپ لہجوں اور رویوں کی زبان سے نابلد ہوتے ہیں، جب آپ چہرہ شناس نہیں ہوتے۔ یہ منظر تھا یونیورسٹی کے ٹاپ فلور کیفے کا۔ ایک کارنر کی ٹیبل پر شاہزین کے کہے کے عین مطابق شائنہ، زہرا اور زین کے تمام دوستوں کی ہمراہی میں وہاں موجود تھی۔ تو مس معصوم تیز کام رائٹ؟ سیف کے برابر میں براجمان ذوحان نے پہل کی۔ زہرا نے ناپسندیدہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ پانی پیتے شاہزین کو اچھو لگا تھا۔ ذوحان، میں صرف مذاق میں ایسا کہتا ہوں، مگر تم نہیں کہہ سکتے۔ بیکاز شی از مائی ڈیئرسٹ فرینڈ، آئی کانٹ بیئر اینی ون ایلس کالنگ ہر بائی دیٹ نیم۔ شاہزین نے اچانک سنجیدہ ہوتے سخت لہجے میں باور کروایا۔ ناگوار تو سیف کو بھی خاصا گزرا تھا، مگر اس نے کہا کچھ نہیں۔ ذوحان کی یہی عادت بری تھی جو لمحوں میں فری ہو جاتا تھا۔ تو یار، اب سے یہ ہماری بھی دوست ہے، کیوں شائنہ جی؟ ماحول میں تناؤ محسوس کر وہ فوراً سیدھا ہوا۔ اچھا چھوڑو نا شاہزین، یہ بتاؤ تم ہمیں ٹریٹ میں کیا کھلا رہے ہو؟ ویسے یہ ٹریٹ کسی اچھے سے ہوٹل میں بھی دی جا سکتی تھی۔ شائنہ اپنی چلبلی طبیعت کے عین مطابق آنکھیں چلاتی شوخی سے گویا ہوئی۔ زہرا نے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے نیچے سے اس کا ہاتھ دبایا، مگر دوسری جانب پرواہ کیسے تھی؟ بھکڑ خاتون، یہ ٹریٹ تمہارے لیے نہیں بلکہ میری نئی دوست کے اعزاز میں دی جا رہی ہے، اور مجھے پوری امید ہے وہ یہاں کے علاوہ کہیں اور یہ خاطر مدارت ہرگز بھی قبول نہیں کرتی۔ شاہزین نے دو باتوں میں حساب بے باک کیا۔ سیف اور ذوحان کا کہکھا جاندار تھا، جبکہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ تمہاری اس نئی نویلی دوست کو بھی میں یہاں تک لائی ہوں، ورنہ یہ تو یہاں آنے کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح چپڑ چپڑ کرنے لگی تھی، جبکہ اقصیٰ خاموش تھی۔ کیا زہرا واقعی ایسا ہے؟ سیف اب خاموش بیٹھی زہرا کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں، یہ تو بس ایسے ہی۔ اچھا سب چھوڑیں، چلو میں ذرا آرڈر دے کر آتا ہوں، جب تک آپ لوگ گپے لگائیں۔ شاہزین بول کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اب وہ چاروں ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے۔ شام کا وقت تھا، دن ڈھلنے لگا تھا۔ سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر بلڈنگوں کے پار جاتا ایک حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ سب کچھ حسین تھا، پرسکون، خوبصورت، مگر ان تمام کی زندگیوں میں جلد ہی بھونچال آنے والا تھا جو سب تباہ و برباد کرنے والا تھا۔ ہیلو، کون؟ موبائل اسکرین پر ان نون نمبر سے میسج جگمگاتا دیکھ وہ ذرا حیران ہوئی۔ شاہزین ہے۔ میسج پڑھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ اسے تفتیش ہوئی۔ یار، اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ شائنہ سے لیا تھا، ذہنی ہونٹ دانتوں تلے دبا کر سنجیدگی سے کہا۔ دوسری جانب سے میسج سین ہو گیا تھا، مگر جواب موصول نہیں ہوا۔ اس نے 3-4 میسیجز مزید کیے، مگر دوسری جانب سے نمبر بلاک کیا جا چکا تھا۔ کتنی عجیب لڑکی ہے، اتنی دوستی ہو جانے پر بھی ایسا رویہ۔ شاہزین اپنے بیڈ پر نیم دراز خود ساختہ بڑبڑایا۔ بھائی، آپ کو بابا بلا رہے ہیں، جلدی آئیں، وہ اسٹڈی روم میں آپ کا انتظار کریں۔ وہ بھی زہرا کے نمبر پر دوبارہ کال ملانے ہی لگا تھا کہ فائزہ نے اچانک اس کے روم کا دروازہ کھول کر اطلاع دی تھی۔ جاؤ تم، میں آ رہا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، موبائل کو سائڈ پر چارج پر لگایا۔ اب اس کا رخ شاہنواز کے کمرے کی جانب تھا۔ یار، پھر کل تم سب لوگ آ رہے ہو نا؟ شائنہ کافی دیر سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شیور سس، کیوں نہیں؟ سیف نارمل انداز میں گویا ہوا۔ ویسے گائز، کل ہے کیا؟ شاہزین نے اپنی عادت کے عین مطابق شرارت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ زین، شائنہ نے شکوہ کرتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یار، لیکن پتہ بھی تو چلنا چاہیے نا کہ آخر یہ پارٹی رکھی کس کے اعزاز میں جا رہی ہے؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں جا رہی ہوں، وہ ناراضگی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے یار، تم بیٹھو نا، اس کی عادت ہے مذاق کی، تم بے فکر ہو، کل ہم سب تمہاری برتھ ڈے پارٹی میں آ رہے ہیں۔ سیف نے زین کو گھور کر کہا۔ اوکے، پھر ڈن ہو گیا۔ اب آپ لوگ بیٹھو، میں ذرا اقصیٰ کو دیکھ لوں، جانے کہاں گھوم رہی ہے؟ شائنہ عزلت بھرے انداز میں بولتی وہاں سے چل دی۔ ہاں، معصوم تیز کام کو ضرور راضی کر لینا، ورنہ میں تمہارے لیے گفٹ نہیں لاؤں گا۔ زین نے پیچھے سے ہانک لگانا ضروری سمجھی۔ بھائی، یہ تو کیا کام تھے؟ ذوحان نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکا لگایا۔ یار اقصیٰ، جلدی بتاؤ، کل آ رہی ہو نا تم؟ شائنہ نے ذرا تیز لہجے میں استفسار کیا۔ یار، بابا اجازت نہیں دیں گے، اقصیٰ کا سابقہ جواب برقرار تھا۔ تو یار تم منا لو نا انہیں، اور اگر کہتی ہو تو میں منا لیتی ہوں انکل کو، اسے قائل کرنا چاہتا، مگر اس کی سوئی ہنوز وہیں اٹکی تھی۔ نہیں، ضرورت نہیں، میں دیکھتی ہوں، اگر بابا نے اجازت دے دی تو، ورنہ کنفرم نہیں ہے، اس نے پریشانی سے کہتے منہ لٹکایا۔ چلو، اللہ مالک ہے، مجھے پوری امید ہے انکل مان جائیں گے، وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ چلو یار، میں نکلتی ہوں، کل کے انتظامات بھی دیکھنے ہیں، تو مجھے کال پر لازمی کنفرم کر دینا، ٹھیک ہے؟ وہ موبائل کان سے لگائے جلدی سے کہتی یونیورسٹی کا صدر دروازہ عبور کر گئی۔ بابا، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، اس سے بلایا ہے، پلیز آنے دینا، آئندہ نہیں کہوں گی۔ وہ کب سے باپ کو راضی کرنا چاہ رہی تھی جو کسی صورت آمادہ نہیں تھی۔ ہم نے تمہیں یونیورسٹی پڑھنے بھیجا ہے، دوستیاں کرنے نہیں، بہتر ہے اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ان کا لہجہ ذرا سخت تھا، مگر بابا
اسے کچھ کہنا تھا، نہیں تو مطلب نہیں۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، جو کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی سخت ہو جاتے تھے، ورنہ وہ اپنی لاڈلی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اچھا جاؤ، مگر شام ہونے سے پہلے واپس آ جانا، مجھے کال کر دینا، میں خود پک کر لوں گا۔ اس کی اتری صورت دیکھ وہ کچھ دیر بعد گویا ہوا، تھینک یو بابا۔ وہ ایک دم خوشی سے چہکی تھی۔ اب جاؤ، شاباش، جا کر دیکھو تمہاری ماں کیا کر رہی ہے اتنی دیر سے کچن میں۔ آج صبح سے اس کی کڑک دار آواز نہیں سنی، دن میں کچھ مزیداری نہیں۔ ان کا موڈ اچانک ہی خوشگوار ہوا۔ زہرا ایک قہقہ لگا کر ہنستی ہوئی وہاں سے کچن میں آئی، ہاتھ میں بکے پکڑے۔ زہرا میرون رنگ کی کام والی میکسی زیب تن کی متلاشی نگاہوں سے ارد گرد میں پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ بالوں کو آگے سے ٹوسٹ دے کر اونچا سا جوڑا بنا رکھا تھا، جبکہ کچھ شریر لٹیں اس کے معصوم گھبرائے سے چہرے پر اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ اسے گھبرایا سے دیکھ ذرا فاصلے پر کھڑے شاہزین کی براؤن آنکھیں شرارت سے چمک اٹھی تھی۔ محفل رنگا رنگ لوگوں سے بھری پڑی تھی، جبکہ لوگوں کے ہجوم میں اسے کوئی شناسا سا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہیلو معصوم تیز کام، وہ نہ جانے کہاں سے آن ٹپکا تھا۔ زہرا ذرا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ شاہزین شائنہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ خود پر قابو کر چکی تھی۔ ارے اس نے ہی تو مجھے بھیجا ہے تمہیں کمپنی دینے کے لیے۔ وہ دور کھڑے سیف کو آنکھ مار کر گویا ہوا۔ سارا نے ذرا مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے وہ ذرا ڈریسنگ روم تک گئی ہے، جب تک مہمانوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری میری۔ وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ سارا نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا، جبکہ نصیب چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ شائنہ فلیٹ میں رہتی تھی، ایسے میں انہیں تقریب کا انتظام باہر کرنا پڑا تھا۔ ویسے یہ پھول میرے لیے ہیں؟ اس نے اچانک ہی اس کے ہاتھ سے پھول اچکا تھا۔ نہیں، یہ میں شائنہ کے لیے لائی ہوں۔ اکثر نے بھی اسی تیزی سے واپس کھینچا تھا، جبکہ وہ ہونکوں کی طرح منہ تکتا رہ گیا۔ تم تو تیز ایکسپریس کی طرح کے ساتھ رہ کر اسی کی طرح ہی تیزیاں دکھا رہی ہو۔ یار میرا دل رکھنے کے لیے ہی کہتی تھی، کیا چلا جاتا تمہارا؟ وہ منہ بگاڑ کر گویا ہوا۔ ویسے کوئی گفٹ نہیں لائی ہو کیا؟ اب اس کی نظر ہاتھ میں موجود چھوٹے سے شاپر پر پڑی تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ اچانک تڑک کر کہتی آگے بڑھنے لگی تھی۔ ویسے میرے گناہگار کانوں نے سنا کہ مجھے کسی نے یاد کیا ہے۔ باربی میکسی پہنے گڑیوں کی سی لک میں شائنہ اچانک وہاں آن وارد ہوئی تھی۔ خیر تم تو چلتا پھرتا گناہ ہو۔ ہاں یار آ رہا ہوں۔ ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد وہ خود ہی آواز لگاتا وہاں سے غائب ہوا۔ اس کی اس حرکت پر وہ دونوں مسکرا اٹھی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، اگر تم نہیں آتی نا تو پھر میں نے پکا والا ناراض ہو جانا تھا۔ وہ پرمسرت انداز میں خوشی سے کہتی جوش میں اس کے گلے لگ گئی تھی۔ مگر اب تو میں آ گئی ہوں نا۔ اچھا لو تمہارا گفٹ۔ اس نے پھولوں کا گلدستہ اور گفٹ بیگ اسے تھمایا تھا۔ اس نے خوشی سے فوراً تھاما تھا۔ تھینک یو سو مچ یار۔ وہ شکریہ ادا کرتی اب دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اچھا آؤ میں تمہیں ممی پاپا سے ملواتی ہوں۔ وہ یاد آنے پر سر پر ہاتھ مارتی کھینچتی ہوئی وہاں سے لے گئی تھی۔ برتھ ڈے پارٹی کافی دیر تک چلی تھی، مگر زہرا وہاں سے جلدی نکل گئی تھی۔ آج پہلی بار اس نے بھی سب کے ساتھ کھل کر انجوائے کیا تھا۔ وقت کا پہیہ چلنے لگا تھا، دن مہینوں میں تبدیل ہونے لگے تھے، ان سب کی دوستی ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اقصیٰ اور زین کی گفتگو آج بھی ہوئی تھی، مگر اب اقصیٰ کی جانب سے جھجک ختم ہو گئی تھی۔ بہت کم عرصے میں وہ سارے جونیئر اور سینئر ہونے کے باوجود کافی اچھے دوست بن گئے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ شاہزین کا میسج پڑھ کر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کچھ نہیں، گھر کا کام۔ اس کے جواب پر بیڈ پر پیٹ کے بل لیٹا زین مسکرایا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں آج شام کہیں باہر ملتے ہیں۔ اس نے ہمت کر کے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا تھا۔ کیوں، خیریت؟ اقصیٰ نے ٹھٹک کر پوچھا تھا۔ بس ویسے ہی تمہیں دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس کے انداز پر زہرا مسکرا اٹھی تھی۔ کل یونیورسٹی میں ملیں گے نا؟ ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی۔ پورے 15 گھنٹے ہیں۔ دوسری جانب سے میسج موصول ہوتے ہی اقصیٰ زور سے ہنسی تھی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ بتاؤ نا، ویسے بھی میری چھوٹی بہن تمہیں دیکھنا چاہتی ہے، تصویر تم اپنی دیتی نہیں ہو، اصل دیدار ہی کروا دو۔ دوسری جانب سے بے چینی کا مظاہرہ کیا گیا۔ مگر مجھ سے مل کر وہ کیا کرے گی؟ اقصیٰ نے جانتے بوجھتے سوال کیا۔ آپ کے حسین چہرے مبارک کا خاکہ بنا کر میوزیم میں رکھوائے گی۔ دوسری جانب سے چڑھا ہوا جواب آیا۔ ہاں میں نہیں آ سکتی، مگر بے فکر ہو کل ملتے ہیں، وہ جلدی میں کہتی موبائل آف کرتی کمرے سے باہر کی جانب بڑھی جہاں اس کی ماں کی آوازیں عروج پر تھیں۔ یہ تم کہاں مصروف ہو آج کل؟ زین نے اچانک سے ذوحان کے برابر میں نشیز سنبھالی تھی۔ کہیں نہیں، تم بتاؤ تمہاری بات کہاں تک پہنچی؟ اس نے سگریٹ سلگا کر آئیبرو اٹھا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کہیں تک نہیں یار، ذرا ڈگری مکمل ہو جائے پھر ماما بابا کو زہرا کے گھر بھیجوں گا رشتے کے لیے۔ آج کل وہ ذرا زیادہ ہی سنجیدہ رہنے لگا تھا۔ کیا تو واقعی سچ میں سنجیدہ ہے؟ میں تو سمجھا ٹائم پاس کر رہا ہے، ذوحان نے حیرت سے کہا۔ زین کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے تھے۔
اس سے پہلے میں نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کیا ہے جو تو یہ بات کرا ہے. زین کے تو طلبوں پر لگی تھی اور سر پر پوجی تھی. وہ بھویں اسکیئر کر ذرا غصے سے بولا, ارے نہیں یار, میرا وہ مطلب نہیں ہے, مگر اتنی جلدی شادی کا فیصلہ تجھے نہیں لگتا تو جلد بازی سے کام لے رہے. زوہان نے گڑبڑا کر سگریٹ جھاڑ کر جانتے ہوئے لہجے میں کہا, اس بات کا کیا مقصد ہے؟ میں اسے پسند کرتا ہوں تو سمپل, میں زہرا سے ہی شادی کروں گا. لڑکی ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتی کیونکہ میری اپنی بھی ایک بہن ہے. زین کا لہجہ سرد تھا. زوہان کے چہرے پر ناگوار تاثر ابھرا تھا. ابے چیتے, میرا وہ مطلب نہیں تھا. مطلب ابھی ذرا اپنے رشتے کو وقت دو. شادی کے لیے عمر پڑی ہے. اس کا اپنا ہی فلسفہ تھا. پہلی بات تو یہ, ڈگری مکمل ہونے تک کا وقت فی الحال بہت ہے. دوسری بات, شادی کے لیے کوئی عمر نہیں, یہی صحیح عمر ہے. زین نے خشک انداز میں سخت لہجے میں جھڑکا تھا. اچھا تو یہاں بیٹھ میں آیا, مجھے پروفیسر نے بلایا تھا. اب اس سے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی تھی. آج اتفاق کی بات تھی کہ شائنہ یونیورسٹی سے چھٹی پر تھی. اقصیٰ کا لیکچر چل رہا تھا جبکہ زین اپنا لیکچر مس کر کے کیفے کے قریب زمین پر بنے چیس بورڈ کی چال چل کر اب آرام سے ساتھ رکھی بینچ پر بیٹھ گیا تھا. جب یہ اپنے لیکچر بریک میں فارغ ہو کر نیچے آتا, سیف اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا. پھر تم نے کیا سوچا؟ سیف کے سوالیہ انداز پر چونک کر متوجہ ہوا. کس بارے میں یار؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا. زہرا سے شادی کے بارے میں. اور کس بارے میں؟ سیف کا انداز جتاتا ہوا تھا. تم سب کو ہو کیا ہے؟ سارے کے سارے شادی کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ کسی کو رشتہ بھیجنے پر اعتراض ہے تو کسی کو نہ بھیجنے پر. زین کا لہجہ چپتا ہوا تھا. اوہو چیتے, اتنا غصہ؟ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا. سیف کو اس کا لہجہ کھٹکا تھا. نہیں یار, زوہان کو لگتا ہے میں جلد بازی سے کام لے رہا ہوں, جبکہ تمہارے معاملات کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے. یقیناً تمہیں اب تک نہ بھیجنے پر اعتراض ہوگا. مطلب حد ہے یار. وہ ذرا ناراضگی سے کھویا ہوا. اوہ تو مطلب معاملہ سنگین ہے. سیف کا لہجہ شرارت لیے ہوا تھا. اچھا بس رو نہیں میرا چیتا, آجا باہر سے کچھ کھا پی کر آتے ہیں. آج کی پارٹی میری طرف سے. وہ اس کا موڈ آف دیکھ خود ہی مسکرا کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا, جو روٹھی محبوباؤں کی طرح نخرے دکھا رہا تھا. اس بات سے انجان کے بزنس ڈپارٹمنٹ میں موجود زوہان اقصیٰ کے ساتھ کھڑا حال اقصیٰ کا خون سے رنگے دوپٹے کو ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑے بیٹھا ٹائیگر بے یقینی دیوار سے چپک کر بیٹھی اقصیٰ کو دیکھ رہا تھا, جو کچھ دور سہمی سی بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی. اس نے خون اشام نظروں سے اس دوپٹے کو دیکھا تھا جو وہ صبح سے پہنی ہوئی تھی. آج وہ کتنی خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی, مگر اس وقت ٹائیگر ایک جھٹکے سے اٹھتا اقصیٰ کی جانب بڑھا تھا, جو خوفزدہ سی نظر آ رہی تھی, اب کہ وہ بھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. کہاں لے کر گئے تھے وہ لوگ تمہیں؟ بولو, بتاؤ مجھے, کون کون تھا ان کے ساتھ؟ ٹائیگر کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی. میں اقصیٰ ہکلا کر بولتی ایک دم ہی بے ہوش ہوتی اس کے ہاتھوں میں ہی جھول گئی تھی, جو گھبرا کر اس پر جھکا تھا. اقصیٰ, ٹائیگر اچانک نیند سے بیدار ہوتا دھاڑنے کے انداز میں بولتا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا. پورا جسم پسینے سے شرابور تھا, جبکہ دل و دماغ کی ایک الگ سی کیفیت ہو رہی تھی. اس نے گھبرا کر نظر اپنے اطراف میں گھمائی تو محسوس ہوا کہ وہ اپنے ہی کمرے میں موجود تھا. مگر اقصیٰ, ذہن میں خونتے خیال کے تحت وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا تھا, مگر اچانک ہی نظر بیڈ پر ایک طرف کو لیٹی اقصیٰ پر گئی تھی, جو پچھلے 6 گھنٹوں سے ہوش و خرد سے بیگانہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی. ٹائیگر نے بے ساختہ یہ ایک سکون بھری سانس فضا کے سپرد کی تھی. شکر تھا کہ وہ صرف ایک خوف تھا, کوئی خوفناک حقیقت نہیں تھی. اقصیٰ, وہ ذرا کھسک کر نزدیک آیا تھا, جو کسی معصوم چھوٹے بچے کی مانند ہاتھ گالوں کے نیچے رکھے پرسکون نیند سوئی ہوئی تھی. ٹائیگر کا ہاتھ بے ساختہ اس کے ریشمی گیسوں میں اٹکا تھا. نظریں چہرے پر جمی ہوئی تھی. آنکھوں کے سامنے بہت سے خوشگوار ماضی کے لمحات گھوم گئے تھے. یونیورسٹی لائف میں کی گئی اوٹ پٹانگ حرکتیں اور بھی بہت کچھ جو بھلائی نہیں جا سکتی تھی, مگر ساتھ ہی وہ دردناک یادیں بھی. وہ لاکھ بار چاہنے کے باوجود بھی اس چہرے سے محبت نہیں کر سکتا تھا. نہ جانے کیوں اب ہر چہرے سے نفرت سی ہونے لگی تھی. یونیورسٹی لائف میں اقصیٰ کی جانب سے پہنچائی گئی ٹھیس اسے زندگی میں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی تھی, اور اب یہ رپورٹر ایک نئے چہرے میں سامنے آ گئی تھی. مگر اچانک ہی ایک عجیب سی بے چینی نے اپنے حصار میں جکڑا تھا. وہ خود سے ہی گھبراہٹ میں جھٹکے سے اٹھتا کمرے سے باہر نکل گیا. اقصیٰ کو دیکھ کر وحشت سی ہونے لگی تھی. ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ ایک بار پھر اسے برباد کرنے کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی, مگر اب نہیں. اس بار وہ خود کو کسی کے ہاتھ کے کھلونا نہیں بننے دے گا. اقصیٰ کے جسم میں جنبش سی ہوئی تھی, مگر وہ نیند میں مدہوش اپنے ارد گرد ہوئی تبدیلی کو محسوس ہی نہیں کر سکی تھی. نیلے آکاش پر پھیلی فجر کے وقت کی لالی موسم میں خوشگواریت سی بخش رہی تھی. صبح کا دل فریب منظر ایک بار پھر اپنی مکمل تازگی کے ساتھ قدرت کے حسین مناظر پیش کر رہا تھا. ہٹ پہ موجود ٹائیگر گول ٹیبل کے گرد پڑی چیئر پر بیٹھا اقصیٰ کا انتظار کر رہا تھا, جو آج لمبا سونے کے موڈ میں تھی. چھوٹا معمول کے مطابق ناشتہ بنانے میں مصروف تھا,
جبکہ اس کا دماغ الگ ہی تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس اقصیٰ بالوں کا میسی سا جوڑا بنائے فریش سی کمرے سے باہر آئی تھی۔ ٹائیگر کی مسکراتی نگاہیں اسی کے سراپے سے الجھی ہوئی تھی، جو اس پر ایک غلط نگاہ ڈالنے کے بعد مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ چھوٹے، پتہ چلا تمہیں؟ ٹائیگر کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ کیا یار؟ وہ مصروف انداز میں بولا، جبکہ اس کی نظریں اقصیٰ پر ہی مرکوز تھیں، جسے اب اس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ حکومت نے وہ زبردست سا انعام نہیں رکھا تھا مجھ پر سال بھر پہلے؟ اس کا انداز یاد دلانے جیسا تھا۔ ہاں تو وہ تو خاصی پرانی بات ہو گئی، اس نے نارمل انداز میں کندھے اچکائے۔ وہی کہ کوئی بھی جگر والا ٹائیگر کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، جبکہ میں نے ان کے بیچ رہ کر ان کی بنیادیں ہلا ڈالی تھیں۔ اب اقصیٰ کے کان بھی کھڑے ہوئے۔ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ وہ تو ہے، وہ خوش ہوا تھا تو یہ بھائی کہ اس انعام میں اب اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب ٹائیگر کو زندہ یا مردہ پکڑنے والے کو انعام کی دگنی قیمت ملے گی۔ ٹائیگر کی نظریں اقصیٰ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ سچ؟ چھوٹے کی تو آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ہاں ہاں، مگر تم کیوں اتنا خوش ہو رہا ہے؟ شوخی سے بولتا وہ چونک کر ناسمجھی سے دیکھتا اس کی جانب گھوما۔ یار تو میرے ساتھ چل، میں تجھے حکومت کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ بھی زندہ، اور تجھ پر رکھا گیا انعام بھی پکڑ لیتا ہوں۔ پھر تو اپنا چیتا ہے یار، جیل سے فرار ہو جائیو، آدھے پیسے تیرے آدھے میرے، دونوں بھائیوں کی لائف بن جائے گی، پھر ہم کسی خوابوں کے شہر میں جا کر سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ چھوٹا اپنا کام یوں ہی دھرا کا دھرا چھوڑ کر قریب بیٹھتا، خیالوں میں اپنی تصوراتی زندگی کو حقیقت میں سوچتا کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے ہونکوں کی طرح صدمے کسی کیفیت میں اس احسان فراموش کو دیکھ رہا تھا۔ مطلب تو پیسوں کے لیے مجھے حکومت کے حوالے کر دے گا؟ وہ چاہے تو مجھے پھانسی پر چڑھا دے، تجھے ذرا بھی بھائی سے محبت نہیں ہے؟ ٹائیگر اس کی گور افشانیوں پر اب تک صدمے کسی کیفیت سے دوچار تھا، جبکہ آج پہلی بار اقصیٰ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ابھی نہیں یار، تم بھائی ہے میرا، مگر تجھ پر اتنا بڑا انعام بھی تو ہے۔ سوچ ذرا، کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ تجھے پکڑ سکے، تو فضول میں حکومت کا پیسہ برباد ہو جائے گا۔ بس بھائی، وہ پیسہ ہم برباد نہیں ہونے دیں گے۔ میں ایک ہاتھ سے تجھے پکڑوا دوں گا، دوسرے ہاتھ سے انعام وصول کریں گے، تیسرے دن جیل سے فرار۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ چھوٹا مزے سے ہاتھ پر ہاتھ مارتا چٹکیوں میں مسئلے کے حل کے ساتھ ساتھ تجویز سے نوازتا بڑے ہی جذب سے بولا تھا۔ ایسی غداری، وہ بھی میرے ساتھ؟ سالی اپن کی تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، جس سالے کو میں دوست سمجھتا ہوں وہی غدار نکلتا ہے۔ وہ اچانک ہی غصے سے اٹھتا، عادل کی کنپٹی گرم کرتا دان کچکچا کر تیش میں بولا۔ اقصیٰ کی ہنسی اس کی نظروں سے ہرگز بھی مخفی نہیں تھی، جسے وہ مسلسل ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی نہیں ٹائیگر، وہ ایک دم بکھلا کر سیدھا ہوا۔ ہاں تو سالے، تو چند سکوں کی خاطر مجھے بھی نیلام کرنے کے لیے تیار ہے؟ ٹائیگر کا غم کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ اب اقصیٰ کو اپنی ہنسی پر قابو کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس ہم دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ بھیگی بلی کی مانند منہ نیچے کر کے منمنایا۔ اوہ، تو کل کو تجھے کوئی میری سپاری دے گا تو پیسوں کی خاطر وہ بھی کر گزرے گا؟ اس نے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی سرد نگاہیں دیکھ وہ اپنا ارادہ ترک کرتا خاموش ہی رہا تھا۔ اور تمہیں کیوں اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ مذاق چل رہا ہے یہاں؟ اب وہ باقاعدہ طور پر کھی کرتی اقصیٰ کی جانب گھوما۔ نہیں تو میری مرضی، میں اپنے منہ سے ہنس رہی ہوں۔ پہلے گھبرا کر سیدھی ہوئی، پھر گردن فخر سے اکڑ کر نخرہ دکھایا۔ ٹائیگر نے اس کے انداز پر ابرو اٹھائے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو تم میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی، کہیں یہ بھی اسی انعام وغیرہ کا تو چکر نہیں تھا؟ اب کے ٹائیگر کی مشکوک نگاہوں کا رخ اس کی جانب تھا۔ اتنے برے دن نہ مجھ پر کبھی آئے تھے اور نہ ہی کبھی آئیں گے، اقصیٰ نے منہ پسورا تھا۔ مطلب میرے ساتھ تمہارے دن اچھے گزرے؟ وہ قدم قدم چلتا مسکراتے لہجے میں بولتا ہوا نزدیک آیا۔ چھوٹا طوطا مینا کی لڑائی ہوتا دیکھ وہاں سے اپنی جان خلاصی پر فوراً سے کھسکا تھا۔ اقصیٰ نے خاموشی سے منہ پسورا تھا، جبکہ اب اس کا انداز ہز اٹھاتا تھا۔ کیوں رپورٹر، پھر کیا مزہ آ رہا ہے میرے ساتھ یوں بھاگنے میں، کبھی جان بچانے میں، کبھی جنگل میں جنگلی جانوروں سے لڑنے اور کبھی گولیاں چلتی ہیں دیکھنے میں؟ وہ اس کے قریب ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھتا، شرارت بھرے انداز میں گویا ہوا۔ عادل، میرا ناشتہ لگاؤ جلدی، اور اپنے اس گیدڑ نما ببر شیر کو بھی کچھ کھانے کو دے دو، صبح صبح میرا دماغ چاٹنے لگ گیا ہے۔ اقصیٰ کے چڑ ہوئے انداز پر ٹائیگر کا جاندار قہقہ بلند ہوا تھا۔ ہاں جلدی لے آ چھوٹے، ورنہ رپورٹر صاحبہ کا دماغ گھوم جائے گا اور چل پڑے گی جنگلی جانوروں کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیلیں۔ وہ بھی زور سے ہانک لگانے کے انداز میں بول کر اقصیٰ پر ایک چتاتی نگاہ ڈالتا اپنے کمرے میں واپس چلا گیا، جبکہ وہ ایک گہری سانس